الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صلح حدیبیہ کا بھی ذکر ہوا تھا. اس حوالے سے یہ بھی ذکر آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب بنو بکر نے قریش کے حلیف تھے، مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور قریش نے ہتھیاروں اور سواریوں سے بنو بکر کی مدد بھی کی اور صلح حدیبیہ کی شرائط کا پاس نہ کیا، تو اس وقت ابو سفیان مدینہ میں آیا اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید چاہی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، لیکن آپ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. پھر ابو سفیان حضرت عمر کے پاس آیا اور ان سے بات کی. انہوں نے جواب دیا کہ کیا میں رسول اللہ کے پاس تیری سفارش کروں؟ خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک تنکا بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ تم لوگوں سے جنگ کروں گا. فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر علی بن صلابی نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران پہنچے تو ابو سفیان کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لو. حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے کہا تیرا برا ہو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود ہیں. ابو سفیان کہنے لگا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اس سے بچنے کی کیا ترکیب ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ تمہیں گرفتار کر لیں تو یقیناً تمہیں قتل کر دیں گے. میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں اور پھر تمہارے لیے آپ سے امان طلب کروں گا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا. میں جب بھی کسی مسلمان کو آگوں میں سے کسی آگ کے پاس سے گزرتا تو وہ پوچھتے یہ کون ہے. مسلمان کی آگوں میں سے کسی آگ کے پاس سے گزرتا تو پوچھتے یہ کون ہے. رات کو وقت تھا، آگیں جلی ہوئی تھیں. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر دیکھتے اور یہ کہ میں اس پر سوار ہوں تو وہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے خچر پر ہیں. یہاں تک کہ جب میں عمر بن خطاب کی آگ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے، اور وہ میرے پاس کھڑے ہوئے. جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھ پر غلبہ عطا فرمایا ہے. پھر حضرت عباس کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے، یعنی ابو سفیان کو، اور حضرت عمر بھی آپ کے پاس داخل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس کی گردن مار دوں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پناہ دی ہے. جب حضرت عمر اپنی بات پر اصرار کرتے رہے تو میں نے کہا اے عمر ٹھہرو، اللہ کی قسم اگر اس کا تعلق بنو عدی سے ہوتا تو تم ایسا نہ کہتے، اور تم جانتے ہو کہ وہ بنو عبد مناف میں سے ہے. اس پر حضرت عمر کہنے لگے کہ اے عباس ٹھہرو، اللہ کی قسم جب تم نے اسلام قبول کیا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اگر میرا باپ خطاب بھی ایمان لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی، اور میں جانتا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا ایمان لانا زیادہ محبوب تھا خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام قبول کرتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور صبح لے کر آنا۔ بہرحال یہ مکالمہ ہوتا رہا حضرت عمر کا اور حضرت عباس کا، اور آخر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہی کہا کہ اس کو لے جاؤ، بنا لے میں دے دیا تو لے جاؤ، کچھ نہیں کہنا اس کو۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ شعبان 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک سریہ میں 30 آدمیوں کے ساتھ تربہ میں قبیلہ حوازن کی ایک شاخ کی طرف روانہ فرمایا۔ تربہ جو ہے یہ مکے سے 2 دن کی مسافت پر ایک وادی ہے جہاں بنو حوازن آباد تھے۔ جب 2 دن کی مسافت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ پرانے زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھوڑے یا اونٹ، ان کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے۔ بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے میدان میں اترے تو آپ نے جھنڈا حضرت عمر بن خطاب کو دیا۔ 2 دن کے حوالے سے میری مراد یہ ہے کہ جب دنوں کے حوالے سے کہیں بھی حوالہ آئے بات ہو۔ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ غزوہ خیبر میں پرچم کا ذکر ملتا ہے، اس سے قبل صرف جھنڈے ہوتے تھے۔ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے میدان میں اترے تو اپنے جھنڈا حضرت عمر بن خطاب کو دیا۔ آگے اس کی وضاحت ہے کتب سیرت میں سے کہ سب سے پہلی مرتبہ غزوہ خیبر میں پرچم کا ذکر ملتا ہے، جھنڈے کا۔ اس سے قبل صرف جھنڈے یعنی بڑے پرچم کا، اس سے قبل صرف چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سیاہ رنگ کا تھا جو ام المومنین حضرت عائشہ کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ اس کا نام عقاب تھا، اور آپ کا جھنڈا ایک جھنڈا سفید رنگ کا تھا جو آپ نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ ایک پہلے جھنڈے کا ذکر ہوا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا جو ام المومنین کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ پھر دوسرے جھنڈے کا ذکر ہے جو سفید رنگ کا تھا، یہ حضرت علی کو آپ نے عطا فرمایا۔ ایک پرچم آپ نے حضرت حباب بن منذر کو اور ایک حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا۔ نیز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کو درد شقیقہ ہو گیا اور آپ باہر تشریف نہ لا سکے۔ اس موقع پر پہلے آپ نے حضرت ابوبکر کو اپنا پرچم عطا فرمایا، پھر وہی پرچم حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ اس روز شدید لڑائی ہوئی، تاہم مسلمان قلعہ فتح نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اگلے روز وہ پرچم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے دریافت کیا کہ حضور نے خیبر کے کھجوروں کے باغات کس شرط پر یہودیوں کو عطا کیے تھے؟ زہری نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے بعد خیبر پر فتح حاصل کی تھی، اور خیبر مال فیع میں سے تھا جو اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور اسے آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ اور یہود میں سے جو لوگ لڑائی کے بعد جلا وطنی پر آمادہ ہوتے ہوئے اپنے قلعوں سے نیچے اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا، لڑائی کے بعد جلا وطنی پر آمادہ ہوتے ہوئے اپنے قلعوں سے اترے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ اموال تمہارے سپرد کیے جا سکتے ہیں، اس شرط پر کہ تم ان میں کام کرو اور اس کا پھل ہمارے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا۔ بٹائی پر کام ہو جائے گا اس جائیداد کا، اگر تم چاہو تو یہاں رہنا، اور میں تم لوگوں کو ٹھہراؤں گا جہاں اللہ تم لوگوں کو ٹھہرائے گا۔ تو یہود نے قبول کر لیا، یہود ان میں کام کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے کہ وہ ان باغات کے پھل تقسیم کرتے، اور یہود کے لیے پھلوں کا اندازہ کرنے میں عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اچھا پھل اپنے لیے رکھ لیا، بلکہ انصاف سے تقسیم ہوتی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دے دی تو حضرت ابوبکر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح یہود سے معاملہ رکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے بھی اپنی خلافت کے ابتدا میں یہی معاملہ رکھا۔ پھر حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب میں 2 دن اکٹھے نہ رہیں گے۔ حضرت عمر نے اس کی تحقیق کی، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تب انہوں نے خیبر کے یہود کو لکھا کہ اللہ عز و جل نے تمہاری جلا وطنی کے بارے میں حکم دیا ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب میں 2 دن اکٹھے نہ رہیں گے، بس یہود میں سے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد ہے تو اسے لے کر میرے پاس آئے تاکہ میں اس کے لیے اسے نافذ کر دوں، اور جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد نہیں وہ جلا وطنی کے لیے تیاری کر لے۔ اگر کوئی عہد لیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا تھا رہنے کا تو ٹھیک ہے، اس کو میں پورا کروں گا، لیکن اگر کوئی نہیں تو پھر یہاں چھوڑنی ہوگی یہ جگہ۔ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں جلا وطن کر دیا جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود خیبر میں اپنا مال دیکھنے گئے، اور وہاں پہنچ کر ہم الگ الگ اپنے اموال کے پاس گئے۔ رات کے وقت مجھ پر حملہ کیا گیا جب کہ میں اپنے بستر میں سو رہا تھا۔ میرے بازوؤں کو جوڑ کونیوں سے اتر گئے۔ جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھی چیختے ہوئے میرے پاس آئے، اور دونوں نے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں نے میرے بازو درست کیے، پھر مجھے لے کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے کہا یہ یہودیوں کا فعل ہے۔ پھر وہ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی حضرت عمر، اور فرمایا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے اس شرط پر معاملہ کیا تھا کہ جب ہم چاہیں گے ان کو نکال دیں گے۔ اب یہود نے حضرت عبداللہ بن عمر پر حملہ کیا اور اس کے بازوؤں کے جوڑ نکال دیے، جیسا کہ تم تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے انصاری پر بھی ان لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ ہم کو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ ان کے ہی ساتھی ہیں۔ وہاں ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، بس جس کا خیبر میں کوئی مال ہے تو اسے سنبھال لے، کیونکہ میں یہود کو نکالنے والا ہوں اور آپ نے انہیں نکال دیا۔ عبداللہ بن مکنف بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا تو خود انصار اور مہاجرین کے ساتھ سوار ہوئے، اور حضرت جبار بن صخر اور حضرت یزید بن ثابت بھی ان کے ساتھ نکلے۔ حضرت جبار اہل مدینہ کے لیے پھلوں کا اندازہ لگانے والے اور ان کے محاسب تھے۔ ان دونوں نے خیبر کو اس کے اہل کے درمیان تقسیم کیا، اسی تقسیم کے موافق جو پہلے سے تھی۔ جب جو واقعہ ملتا ہے ایک عورت کے خط دے کر مکہ روانہ کرنے کا حضرت حاتب کے حوالے سے، انہوں نے جب خط دے کر خفیہ طور پر مکہ کے مشرکوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارادے کے بارے میں خبر بھیجی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوئی، حضرت علی کو آپ نے بھیجا، وہ عورت پکڑی گئی راستے میں۔ اس کے بعد جب حاتب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا اور اپنے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان میں میرے کوئی
لغزش نہیں ہے بلکہ کامل ایمان ہے میرا۔ اس کی یقین دہانی کرائی انہوں نے حضرت عاطب نے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم فرمایا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس منافق کی گردن اڑانے دیجیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے، اور تمہیں کیا علم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا جو بدر میں شریک ہوئے، اور فرمایا جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہوں سے پردہ پوشی کر کے تم سے درگزر کر دیا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جس کا حضرت عمر سے براہ راست تو تعلق نہیں ہے، لیکن ضمن ذکر آتا ہے حضرت عمر کا، اس لیے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب حنین کا واقعہ ہوا تو میں نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مشرک شخص سے لڑ رہا ہے، اور ایک اور مشرک ہے جو دھوکہ دے کر چپکے سے اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کو مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر میں اس شخص کی طرف جلدی سے لپکا جو ایک مسلمان پر اس طرح دھوکے سے جھپٹنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے اس کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے مجھے بھینچا کہ میں بے بس ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ ڈھیلا پڑ گیا اور میں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو مار ڈالا۔ ادھر یہ حال ہوا کہ مسلمان شکست کھا کر بھاگ گئے، میں بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان سے کہا لوگوں کو کیا ہوا کہ بھاگ کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ اللہ کا منشا۔ پھر لوگ لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مقتول کے متعلق یہ ثبوت پیش کر دے کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے تو اس مقتول کا سامان اس کے قاتل کا ہوگا۔ میں اٹھا کہ اپنے مقتول کے متعلق کوئی شہادت ڈھونڈوں، مگر کسی کو نہ دیکھا جو میری شہادت دیتا، اور میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا اور میں نے اس مقتول کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اس مقتول کے ہتھیار جس کا یہ ذکر کرتے ہیں میرے پاس ہیں، آپ ان ہتھیاروں کے بجائے ان کو کچھ دے دلا کر راضی کر دیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک معمولی سے شخص کو تو سامان دلا دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا ہو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے مجھے وہ سامان دلا دیا۔ میں نے اس سے کھجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ خرید لیا، اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں بطور جائیداد پیدا کیا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب ہم حنین سے لوٹے تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے جاہلیت میں مانی ہوئی تھی، یعنی اعتکاف بیٹھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظر پوری کرنے کا ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ جاہلیت کے زمانے کی تھی اسے پورا کرو۔ جو اسلامی تعلیم کے اندر رہتے ہوئے جو بھی شرط ہو سکتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ شرط بھی ہے ساتھ۔ غزوہ تبوک میں حضرت عمر کا کیا کردار تھا، اس کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چندے کی خاص تاریخ ہوئی، اس کے متعلق حضرت عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کریں۔ اس وقت میرے پاس مال تھا، میں نے کہا اگر میں کسی دن حضرت ابوبکر سے سب کو لے جا سکا تو آج لے جاؤں گا، تو میں اپنا نصف مال لایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل کے لیے کیا باقی چھوڑ آئے ہو؟ میں نے کہا اتنا ہی، جتنا لے کے آیا اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر سب کچھ جو ان کے پاس تھا لے آئے، میں تو نصف لے آیا اور حضرت ابوبکر جو کچھ تھا لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا
کہ میں آپ سے کسی چیز میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکوں گا۔ اس واقعہ کو مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک جہاد کے موقع کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خیال آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان سے بڑھوں گا۔ یہ خیال کر کے میں گھر گیا اور اپنے مال میں سے آدھا مال نکال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرنے کے لیے لے آیا۔ وہ زمانہ اسلام کے لیے انتہائی مصیبت کا دور تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ آج میں نے سارا زور لگا کر ابوبکر سے بڑھنا چاہا تھا، مگر آج بھی مجھ سے ابوبکر بڑھ گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے۔ مالوں کا تو ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نثار کیا، کہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ دفعہ، حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نچ رکھا۔ اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی بساط و انشراح کے موافق اور عثمان نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق۔ اللہ حاضر قیاس اللہ قدر مراتب۔ تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وہ ہیں، پھر آگے مسلم جماعت کے بارے میں اس وقت بات فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں اور اقرار بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم کریں گے، مگر مدد اور امداد کے موقع پر اپنی جیبوں کو دبا کر پکڑے رکھتے ہیں۔ بھلا ایسی محبت دنیا سے کوئی دینی مقصد پا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کا وجود کچھ بھی نفع رساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے عزیز ترین اشیاء اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا رد عمل تھا؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا اور گھر میں کچھ مرد تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ بیماری کے آخری دنوں کی بات ہے وسلم کی۔ اس پر حضرت عمر نے کہا لوگوں سے کہا جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں اور تمہارے پاس قرآن بھی ہے، تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ گھر میں موجود لوگوں نے اختلاف کیا اور تکرار کی، بحث شروع ہو گئی اس پر۔ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ کاغذ قلم قریب لے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ان میں سے بعض وہ بات کہہ رہے تھے جو حضرت عمر نے کہی کہ تکلیف نہ دو حضرت عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت باتیں کیں، یعنی بحث شروع ہو گئی اور اختلاف کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی تفصیل یہ مسلم کی روایت ہے، تفصیل اس کی کچھ بخاری میں بھی ہے۔ وہاں عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیماری نے سخت حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی لکھنے کا سامان لاؤ تا میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم بھولو نہیں۔ حضرت عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نے غلبہ کیا ہے اس وقت لوگوں کا ارد گرد، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ اس پر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور شور بہت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اس پر حضرت ابن عباس باہر چلے گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بڑا نقصان سارے کا سارا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے روک دیا۔ اس کی تشریح میں حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب نے جو لکھا ہے وہ اس کا کچھ بیان کرتا ہوں حصہ کہ لا تضلوا بعدا، یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں یہ امر واضح کر دیا ہے کہ آخری وقت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر رہی کہ لا تضلوا بعدا، کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ۔ تحریر لکھ دوں تمہیں، ضلالن کے معنی بھولنا بھی ہوتا ہے، بھول کر راہ سے بے راہ ہو جانا بھی ہیں۔ غلبہ الوجع یعنی آپ کو بیماری نے ڈھال کر دیا ہے، کہیں تکلیف نہ بڑھ جائے۔ یہ عمر کے نے جو بات کی تھی اس کے الفاظ ہیں۔ آپ کے فوت ہو جانے کا، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے فوت ہو جانے کا تو وہم بھی حضرت عمر کو نہیں تھا۔ عندنا کتاب اللہ حسبنا، حضرت عمر نے جو یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور سورہ انعام میں ہے پھر تبیانا لکل شیء، یعنی یہ کتاب ہر بات کو واضح کر کے بیان کرتی ہے، ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پھر لکھتے ہیں کہ لا ينبغي عند تنازع، یعنی بعض لوگ جن کے جذبات حضرت عمر کی طرح رقیق تھے انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور بعض نے کہا کہ حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لے آؤ کلم دوات، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چلے جانے کا حکم دیا جب آپس میں بحث شروع ہو گئی، اور فرمایا کہ میرے پاس شور نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی عزت کا اس حالت بے قراری میں بھی اس قدر پاس تھا کہ حضرت عمر کی بات سننے کے بعد کاغذ قلم دوات منگوانے کا اعادہ نہیں فرمایا، جیسا کہ بخاری کی دوسری روایتوں سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد بھی چند روز زندہ رہے اور اس دن کچھ اور وصیتیں بھی کی ہیں، مگر اس خیال کا اعادہ نہیں فرمایا، یعنی اس بات کو دوبارہ نہیں فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن احکام کے لکھوانے کی ضرورت سمجھی تھی وہ کتاب اللہ میں موجود تھے، گویا کہ قرآن مجید سے چمٹے رہنے کی تاکید فرمانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی اور خاموش ہو رہے۔ یہ وہ ادب ہے جس کی پرواہ نام نہاد علماء کو نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب تھا قرآن کریم کا، جس کی پرواہ نام نہاد علماء کو نہیں ہوتی۔ ایک رائے کا جو اظہار کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اسے وہی الہی کی طرح سمجھتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہمیں اس پاکیزہ نمونے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نمونہ تھا۔ کتاب اللہ کے سامنے سب دوسری باتیں کالعدم۔ عروہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور حضرت ابوبکر اس وقت سنہ میں تھے۔ سنہ بھی مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ اسماعیل نے کہا، یعنی کے مضافات میں تھے، یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے۔ جو وفات کی خبر سنی، حضرت عمر تو باہر گئے ہوئے تھے مضافات میں، لیکن جب وفات کی خبر ہوئی تو یہ خبر سن کے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، بخدا میرے دل میں یہی بات آئی تھی، اور انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اللہ آپ کو ضرور اٹھائے گا تا بعض آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آ گئے۔ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے حضرت عمر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ان خیال ہے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا
آپ کو بوسہ دیا، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی پاک و صاف ہیں۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر باہر چلے گئے، یعنی لوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے اے قسم کھانے والے ٹھہر جا، یعنی حضرت عمر کو مخاطب کیا اور فرمایا قسم کھانے والے ٹھہر جا۔ جب حضرت ابوبکر بولنے لگے تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر نے حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ الا من کانا یعبد محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدًا قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا تو اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی انا کا میتون و انہم میتون، کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ کہ محمد صرف اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، تو پھر کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ سلیمان کہتے تھے، یہ سن کر لوگ اتنے روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ گویا لوگ اس وقت تک کہ حضرت ابوبکر نے وہ آیت پڑھی جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی تھی، گویا تمام لوگوں نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ پھر لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی میں نے سنا یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ زہری کہتے تھے سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم جو ہی کہ میں نے حضرت ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں اس قدر گھبرایا کہ دہشت کے مارے میرے پاؤں مجھے سنبھال نہ سکے اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میں نے حضرت ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، عربی کے الفاظ بھی حدیث میں آپ نے کوٹ فرمائے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ الفاظ تو جب چھپے گا اس میں آ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابوبکر نکلا یعنی بروز وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا، یعنی کہہ رہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ بس ابوبکر نے کہا کہ اے عمر بیٹھ جا، مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ بس لوگ ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا۔ بس ابوبکر نے کہا کہ بعد حمد و صلات تو واضح ہو کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے اس کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا ہے تو خدا زندہ ہے جو نہیں مرے گا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر نے الشاکرین تک یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ کہا راوی نے پس بخدا گویا لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ آیت بھی خدا نے نازل کی ہے، اور ابوبکر کے پڑھنے سے ان کو پتہ لگا۔ پس اس آیت کو تمام صحابہ نے ابوبکر سے سیکھ لیا، اور کوئی بھی صحابی یا غیر صحابی باقی نہ رہا جو اس آیت کو پڑھتا نہ تھا۔ اور عمر نے کہا بخدا میں نے یہ آیت ابوبکر سے ہی سنی ہے
جب اس نے پڑھی بس میں اس کے سننے سے ایسا بے حواس اور زخمی ہو گیا ہوں کہ میرے پیر مجھے اٹھا نہیں سکتے، اور میں اس وقت سے زمین پر گرا جاتا ہوں جب سے کہ میں نے یہ آیت پڑھتے سنا اور یہ کلمہ کہتے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور اس جگہ قسطلانی شرح بخاری کی یہ عبارت ہے، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس جگہ قسطلانی شرح بخاری کی یہ عبارت ہے کہ عمر بن الخطاب یکلم الناس یقول لهم مات رسول اللہ ولا یموت حتی یقتل المنافقین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور جب تک منافقوں کو قتل نہ کر لیں فوت نہیں ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں اور ملل و نحل شارستانی میں اس قصہ کے متعلق یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر خطاب کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا، بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن مریم اٹھائے گئے۔ اور ابوبکر نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ ضرور فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے، نہیں مرے گا، یعنی یہ خدا ہی میں یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اور باقی تمام نوع انسان و حیوان پہلے اس سے مر جاتے ہیں کہ ان کی نسبت خلود کا گمان، ہمیشہ رہنے کا گمان بھی ہو، اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی جس کا یہ ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور سب رسول دنیا سے گزر گئے، کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل کیے گئے تو تم مرتد ہو جاؤ گے؟ تب لوگوں نے اس آیت کو سن کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیا۔ اب سوچو کہ حضرت ابوبکر کا اگر قرآن سے یہ استدلال نہیں تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں، اور نیز اگر یہ استدلال صریح اور قطعیت الدلالت نہیں تھا، تو وہ صحابہ جو بقول آپ کے 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے، یعنی وہاں دلیل دے رہے ہیں، بتانے والے کو بتا رہے ہیں، جو صحابہ 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے بقول آپ کے، محض ظنی اور شکی امر پر کیوں کر قائل ہو گئے، اور کیوں یہ حجت پیش نہ کی کہ یا حضرت یہ آپ کی دلیل ناتمام ہے اور کوئی نص قطعیہ تو دلالت آپ کے ہاتھ میں نہیں؟ کیا آپ اب تک اس سے بے خبر ہیں کہ قرآن ہی آیت رافع کا الیہ میں حضرت مسیح کا بجسمہ العنصری آسمان پر جانا بیان فرماتا ہے؟ کیا بل رفع اللہ الیہ بھی آپ نے نہیں سنا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا آپ کے نزدیک کیوں مستعبد ہے؟ بلکہ صحابہ نے جو مذاق قرآن سے واقف تھے، آیت کو سن کر اور لفظ خلط کی تشریح فکرہ افہام ماتا و قتلہ میں پا کر فی الفور اپنے خیال کو چھوڑ دیا، ہاں ان کے دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے سخت غمناک اور چور ہو گئے اور ان کی جان گھٹ گئی۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آیت کے سننے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے جسم کو میرے پیر اٹھا نہیں سکتے اور میں زمین پر گرا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے سعید اور وقاف انت القرآن تھے کہ جب آیت میں غور کر کے سمجھ آ گیا کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں، تب بجوز اس کے کہ رونا شروع کر دیا اور غم سے بھر گئے اور کچھ نہ کیا۔ پھر ایک اور موقع پر حضرت مسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو شخص حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کلمہ منہ پر لائے گا کہ وہ مر گئے ہیں تو میں اس کو اپنی اسی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اپنے اس خیال کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت غلف ہو گیا تھا، اور وہ اس کلمے کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مر گئے ہیں کا کلمہ ہے، کفر اور ارتداد سمجھتے تھے۔ خدا تعالیٰ ہزارہ نیک اجر حضرت ابوبکر کو بخشے کہ جلد تر انہوں نے اس فتنے کو فروغ کیا اور نص صریح کو پیش کر کے بتلا دیا۔ گزشتہ
تمام نبی مر گئے ہیں۔ کیا در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیض عوج کے کذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا؟ ہاں، مر گئے ہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے مسلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ کو قتل کیا، در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیض عوج کے کذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا۔ یعنی جس طرح وہ قتل کیا، اس جھوٹا جو ایک نظریہ تھا، اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ گویا 4 کذاب نہیں بلکہ 5 کذاب مارے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یا الہی ان کی جان پر کروڑہ رحمت نازل کر۔ اگر اس جگہ خلط کے یہ معنی کیے جائیں کہ بعض نبی زندہ آسمان پر جا بیٹھے ہیں، تب تو اس صورت میں حضرت عمر حق بجانب ٹھہرتے ہیں، اور یہ آیت ان کو مضر نہیں بلکہ ان کی معجر ٹھہرتی ہے۔ لیکن اس آیت کا اگلا فقرہ جو بطور تشریح ہے، یعنی افائم ماتا و قتلا، جس پر حضرت ابوبکر کی نظر جا پڑی، ظاہر کر رہا ہے کہ آیت کے یہ معنی لینا کہ تمام نبی گزر گئے، گو مر کر گزر گئے یا زندہ ہی گزر گئے، یہ دجل اور تحریف اور خدا کی منشا کے برخلاف ایک عظیم افتراء ہے۔ اور ایسے افتراء عمدن کرنے والے جو عدالت کے دن سے نہیں ڈرتے اور خدا کی اپنی تشریح کے برخلاف الٹے معنی کرتے ہیں، وہ بلا شبہ ابدی لعنت کے نیچے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک اس آیت کا علم نہیں تھا، اور دوسرے بعض صحابہ بھی اسی غلط خیال میں مبتلا تھے اور اس سہو و نسیان میں گرفتار تھے جو مقتضائے بشریت ہے، اور ان کے دل میں تھا کہ بعض نبی اب تک زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے، پھر کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانند نہ ہوں۔ لیکن حضرت ابوبکر نے تمام آیت پڑھ کر اور افائم ماتا و قتلا سنا کر دلوں میں بٹھا دیا کہ خلط کے معنی 2 قسم میں ہی معصور ہیں: حتف انف سے مرنا، یعنی طبی موت مرنا، اور مارے جانا۔ تب مخالفوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور تمام صحابہ اس کلمے پر متفق ہو گئے کہ گزشتہ نبی سب مر گئے ہیں، اور فکرہ افائم ماتا و قتلا کا بڑا ہی اثر پڑا اور سب نے اپنے مخالفانہ خیالات سے رجوع کیا۔ فالحمدللہ علی ذالک، یہ تحفہ غزنویہ میں آپ نے بیان فرمایا۔ یہ پھر ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کی شہادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وفات پر یہ ہوئی ہے کہ سب نبی مر گئے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کہ ابھی نہیں مرے، اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ اب اس موقع پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں، یہاں تک کہ اسامہ کا لشکر بھی روانہ نہیں ہوا، حضرت عمر کے کہنے پر حضرت ابوبکر بآواز بلند کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس پر استدلال کرتے ہیں کہ ما محمد الا رسول سے۔ اب اگر صحابہ کے وہم و گمان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوتی تو ضرور بول اٹھتے، مگر سب خاموش ہو گئے اور بازاروں میں یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا یہ آیت آج اتری ہے۔ معاذ اللہ، صحابہ منافق نہ تھے جو وہ حضرت ابوبکر کے روب میں آ کر خاموش ہو رہے اور حضرت ابوبکر کی تردید نہ کی؟ نہیں، اصل بات یہی تھی جو حضرت ابوبکر نے بیان کی، اس لیے سب نے گردن جھکا لی۔ یہ ہے اجماع صحابہ کا۔ حضرت عمر بھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے۔ اگر یہ استدلال کامل نہ ہوتا، اور کامل تب بھی ہوتا کہ کسی قسم کا استثناء نہ ہوتا، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر آنا تھا، تو پھر یہ استدلال کیا، یہ تو ایک مسخری ہوتی، تو خود حضرت عمر ہی تردید کرتے۔ بار بار حضرت مسیح علیہ السلام نے اس واقعے کو جو بیان کیا مختلف جگہوں پر، جو میں نے بیان کیے مختلف واقعات، وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر بیٹھا تصور کرتے ہیں، ان کے دماغ سے یہ خیال نکالا جائے
کہ کوئی بشر بھی زندہ آسمان پر نہیں گیا اور نہ جا سکتا ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا اور اپنے کسی کام کے واسطے جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور میرے سوا اور کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، اور وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے اور اپنے پیروں کی پچھلی طرف کوڑا مارتے جاتے تھے۔ بس شقائق میری طرف مڑ کر کہنے لگے، اے ابن عباس، کیا تم جانتے ہو کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے میں نے وہ بات کیوں کہی تھی، یعنی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے، اور جو ایسا کہے گا اسے میں تلوار سے ماروں گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، میں نے کہا، اے امیر المومنین، میں نہیں جانتا۔ آپ حضرت عمر نے آپ رضی اللہ عنہ ہی واقف ہوں گے، یعنی حضرت عمر کو کہا کہ آپ ہی واقف ہوں گے کیوں کہی تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، اس کا باعث یہ تھا کہ میں اس آیت کو پڑھا کرتا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں وسطی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر نگران ہو جاؤ اور رسول تم پر نگران ہو جائے۔ اور اللہ کی قسم، میں یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں زندہ رہ کر ان کے اعمال کے گواہ ہوں گے، بس اس سبب سے میں نے اس روز وہ گفتگو کی تھی جو میں نے کی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے بخاری میں، پہلے بھی بیان ہوا ہے، دوبارہ بیان کرتا ہوں میں، کہ انصار بنی سعدہ کے گھر حضرت سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے پاس گئے۔ حضرت عمر بولنے لگے، حضرت ابوبکر نے انہیں خاموش کیا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں نے جو بولنا چاہا تھا اس لیے کہ میں نے ایسی تقریر تیار کی تھی جو مجھے بہت پسند آتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ حضرت ابوبکر اس تک نہ پہنچ سکیں گے، یعنی ویسا نہیں بول سکیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے تقریر کی، اور ایسی تقریر کی جو بلاغت میں تمام لوگوں کی تقریروں سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اثناء میں کہا کہ ہم امیر ہیں اور تم وزیر ہو۔ انصار کو کہا تم وزیر ہو۔ حباب بن منذر نے یہ سن کر کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، بخدا ہم ایسا نہیں کریں گے، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر آپ میں سے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، نہیں، بلکہ امیر ہم ہیں اور تم وزیر ہو، کیونکہ یہ قریش لوگ بلحاظ نسب تمام عربوں سے اعلیٰ ہیں اور بلحاظ حسب وہ قدیمی عرب ہیں، اس لیے عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کرو۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، بلکہ ہم، حضرت عمر کو کہا، ابو بکر کو کہا حضرت عمر نے کہ ہم تو آپ کی بیعت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیعت کی، اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کی۔ جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہماری بیعت لیں، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اور عرض کی کہ اے ابو بکر، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھایا کریں، بس آپ ہی خلیفۃ اللہ ہیں۔ ہم آپ کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ مرتدین کے فتنے کے بارے میں لکھا ہے سیرت ابن ہشام میں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مسلمانوں کے مصائب بڑھ گئے۔ حضرت عائشہ سے مجھے وہ روایت پہنچی، آپ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب مرتد ہو گئے اور یہود و نصارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے،
اور عربوں میں سے جس نے کفر کرنا تھا کفر کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، یعنی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں ان سے لڑنا نہیں ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ مجھ سے اپنا مال اور جان بچا لے گا سوائے کسی حق کی بنا پر، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم اور اگر انہوں نے مجھے ایک گھٹنا باندھنے والی رسی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو اس کے نہ دینے پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم پھر میں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر کا لڑائی کے لیے سینہ کھول دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ حق ہی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کو بعض ہدایت فرمائیں۔ حضرت اسامہ سوار تھے اور حضرت ابوبکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے درخواست کی کہ آپ سوار ہوں وگرنہ میں بھی سواری سے اتر جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم نہ اترو، اور اللہ کی قسم میں سوار نہیں ہوں گا۔ فرمایا اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں کچھ دیر اللہ کے راستے میں وہ بار آلود نہ کروں، کیونکہ غازی کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتا ہے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ 700 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کی 700 خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ ہدایت دینے کے بعد ابوبکر نے حضرت اسامہ سے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو عمر کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی عمر کو اپنے پاس روکنے کی اجازت چاہیے حضرت اسامہ سے، کیونکہ آن وسلم نے حضرت عمر کو اس لشکر میں شامل فرمایا تھا۔ تو حضرت اسامہ نے آپ کو اس کی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ یمامہ میں 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ تو اس بارے میں زید بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں حضرت ابوبکر نے مجھ کو جب یمامہ کے لوگ شہید کیے گئے بلا بھیجا، اور اس وقت ان کے پاس حضرت عمر تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یمامہ کی جنگ میں لوگ بہت شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اور لڑائیوں میں بھی قاری نہ مارے جائیں، اور اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ تم قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو، اور میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے عمر سے کہا کہ میں ایسی بات کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ عمر نے کہا اللہ کی قسم آپ کا یہ کام اچھا ہے۔ عمر مجھے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور اب میں بھی وہی مناسب سمجھتا ہوں جو عمر نے مناسب سمجھا۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا، اور اس وقت حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خاموش بیٹھے تھے، بات نہیں کرتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا تم جوان عقل مند آدمی ہو اور ہم تم پر کوئی بدگمانی نہیں کرتے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھا کرتے تھے، اس لیے قرآن جہاں جہاں ہو تلاش کرو اور پھر اس کو لے کر ایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اور اللہ کی قسم اگر وہ پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا مجھے مکلف کرتے تو مجھ پر یہ کام اتنا بوجھل نہ ہوتا جتنا کہ یہ کام جس کے کرنے کے لیے انہوں نے مجھے حکم دیا، یعنی قرآن کریم جمع کرنا۔ میں نے کہا آپ دونوں وہ کام کیسے کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کی قسم وہ اچھا کام ہے، میں ان سے بار بار کہتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس عمر کے لیے کھول دیا جس کے لیے اللہ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاش کرنے لگا، اسے چمڑے کے پرچوں اور کندھے کی ہڈیوں اور کھجوروں کی ٹہنیوں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی 2 آیتیں حضرت حذیمہ انصاری کے پاس پائیں، وہ ان کے سوا میں نے کسی کے پاس نہ پائیں، اور وہ یہ ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو،
اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں اس آیت کا ذکر ہے، ویسے 2 آیات لکھا ہوا ہے، شاید اگلی آیت بھی ہو۔ پھر روایت ہے کہ وہ ورق جس پہ قرآن مجید جمع کیا گیا تھا وہ حضرت ابوبکر کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، پھر حضرت عمر کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو وفات دے دی، پھر حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہے، پھر بعد میں ان سے بھی جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے حضرت عثمان نے لے لیے تھے۔ اب یہ ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ذکر ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر